کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ جو لوگ واقعی ہماری پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ سکون کہاں چھپا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے گھبراؤ مت، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، ہم پر رحم فرما۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی، ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کر، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے آپ کو بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ کسی رشتے پہ اندھا اعتماد ایک نہ ایک دن آپ کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ شکوے شکایت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے،
حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتا ہے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے۔ اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو تمہارے عمل سے ظاہر ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنس ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔